غزوہ بدر کے موقع پر حضرت حذیفہ ابن یمان رضی اللہ تعالیٰ مشہور صحابی وہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آپ کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں. راستے میں ابو جہل کا لشکر ملا, اس نے ان کو روک لیا, گرفتار کر لیا. ادھر کہاں جا رہے ہو؟ جو مدینہ جا رہے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملنے کے لیے. بات آپ کو جانے نہیں دیں گے کیونکہ اس وقت ہمارا ان کے ساتھ مقابلہ ہونے والا ہے, اور اگر تم ان کے پاس جاؤ گے تو ان کے لشکر میں شامل ہوگے اور ہمارے خلاف جنگ کرو گے, اس وقت ہم ان کو جانے نہیں دیں. حضرت حذیفہ نے اور ان کے والد نے کہا کہ ہمارا مقصد جنگ میں شامل ہونا نہیں, ہم تو حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے جا رہے ہیں, تو اس واسطے ہمیں چھوڑ دو. تو ابو جہل نے کہا کہ اس شرط پر ہم تمہیں چھوڑ سکتے ہیں کہ ہمارے سامنے یہ عہد کرو کہ جب تم وہاں پہنچ جاؤ گے تو پہنچنے کے بعد ہمارے خلاف جنگ میں شامل نہیں ہو. حضرت حذیفہ اور ان کے والد کے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا, انہوں نے عہد کر لیا, کہا ہم وعدہ کرتے ہیں کہ وہاں جانے کے بعد ہم جنگ میں شامل نہیں ہوں گے اور صرف زیارت کریں گے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابو جہل کے لشکر نے چھوڑ دیا. یہ پہنچے حضور غزوہ بدر سامنے تھا, وہ غزوہ بدر کہ جو اسلام کی تاریخ میں پہلا فیصلہ کن معرکہ, جس کو قرآن نے حق و باطل کا معرکہ قرار دیا, اور جس میں شامل ہونے والے اتنے سعادت والے پائے قرار دیے گئے کہ اسماء البدریین آج پڑھ کر لوگ دعائیں کرتے ہیں کہ بدر میں شامل ہونے والے صحابہ کرام کا نام پڑھ پڑھ کر دعائیں کی جاتی ہے, قبول ہوتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ. ایسا بڑا معرکہ پیش آنے والا. حضرت حذیفہ نے عرض کیا کہ رسول اللہ, اگرچہ ہم نے ابو جہل سے یہ وعدہ کر لیا کہ ہم جنگ میں شامل نہیں ہوں گے, لیکن یہ وعدہ ہم نے دباؤ کے تحت کیا, ہماری گردن پر تلوار رکھ کر یہ وعدہ لیا گیا, اس واسطے کہ ہمارے پاس کوئی اور راستہ نہیں تھا ان سے چھوٹنے کا, اس لیے ہم نے وعدہ کر لیا تھا. اور اب اتنا بڑا غزوہ ہمارے سامنے ہے اور ہمارا دل چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کے اندر شامل ہوں, رشتے دار ہوں, اس کی سعادت حاصل کریں, لہٰذا آج ہمیں اس میں شامل ہونے کی اجازت دیں. نبی کریم سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں ارشاد فرمایا کہ نہیں, تم نے ایک مرتبہ زبان دے دی, دشمن کو زبان دے دی, اب زبان دینے کے بعد ایک مسلمان کا شیوا یہ نہیں ہے کہ وہ اپنے وعدے سے پورے, لہٰذا میں تمہیں غزوہ بدر میں شامل ہونے کی اجازت نہیں. حالانکہ غزوہ بدر میں ایک ایک انسان کی بڑی قیمت تھا. آپ جانتے ہیں کہ 313 نہتے اور پھر 8 تلواریں, 70 اونٹ, 2 گھوڑے, یہ کل کائنات سے مسلمان ہیں, اس لیے ایک ایک آدمی کی قیمت تھا. لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے وعدے کی کہ ان کے پاس کی خاطر حضرت حذیفہ کو اور ان کے والد کو غزوہ بدر میں شامل ہونے کی اجازت نہیں دی, کیونکہ وعدہ کر کے آئے تھے ابو جہل کا. یہ ہے سیرت اور سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی, کہ وعدے کا پاس ہو, امانت داری ہو, دیانت ہو, اللہ تبارک و تعالیٰ کے احکام کی پیروی ہو, اور اپنی زندگی کے ہر شعبے میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت.